کیا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کے معاملے میں سکوت اختیار کیا ہے؟ جیسا کہ بہت سے ہمارے بزرگوں نے یہ موقف اپنی اپنی کتابوں میں لکھا ہے۔ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ موقف لکھا، اس کے علاوہ کافی بزرگوں نے لکھا ہے۔ تو بھائی یہ جو موقف امام اعظم کی طرف جو منسوب کیا جاتا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ یزید کے معاملے میں سکوت کرتے تھے، یعنی نہ اسے کافر کہتے تھے نہ مسلمان کہتے تھے، اس پر لعنت کرنے کے متعلق بھی انہوں نے سکوت کیا ہے، تو یہ موقف امام اعظم ابو حنیفہ سے ثابت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ موقف بلا سند، اس کی کوئی سند نہیں ملتی کہ امام اعظم سے یہ موقف کس نے لیا، کس نے کس سے بیان کیا اور یہاں کیسے ہم تک پہنچا، اس کی کوئی سند، کوئی ماخذ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ بس بزرگوں نے اس قول کو نقل کر دیا ہے، اور اس میں ان بزرگوں کا بھی کوئی قصور نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ ناقل ہیں، وہ اس معاملے میں ناقل ہیں، اور ناقل کا کوئی قصور نہیں ہوتا۔ جیسے کہ محدثین نے اپنی کتب احادیث میں بہت طرح کی جو ہیں احادیث نقل کی ہیں، جن میں صحیح بھی ہیں، ضعیف بھی ہیں، موضوع من گھڑت روایات بھی ہیں، مگر وہ ناقل ہیں، انہوں نے نقل کی ہیں، اس پر انہیں قصوروار ٹھہرایا نہیں جائے گا۔ اسی طریقے سے یہ موقف جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے کہ یزید کے معاملے میں انہوں نے سکوت کیا، یہ موقف بھی جو ہے وہ ثابت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ کہیں سے ثابت نہیں ہے، اس کی کوئی سند ہی نہیں ہے۔ اگر کسی کے پاس سند ہے تو وہ برائے مہربانی وہ ہمیں دکھا دے، ٹھیک ہے؟ بہرحال جس کی سند کہیں سے بھی نہیں ملتی، یہ ثابت ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ بلکہ اسی کے مقابلے کا ایک اور قول جو اسی کے مقابلے کا ہے وہ بھی ملتا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ نے یزید کو کافر کہا اور اس پر صراحتاً لعنت بھی کی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے یزید پر صراحتاً لعنت کی ہے، یہ قول بھی ملتا ہے، اور یہ قول اس قول کے مقابلے کا ہے، جیسا وہ اس کا ہوتا ہے ایسا اسی کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب اس کو دلیل بنا کر جو ہے یہ کسی کے سامنے کہنا کہ دیکھو ہم حنفی ہیں اور امام اعظم ابو حنیفہ نے یزید کے معاملے میں سکوت اختیار کیا ہے، لہذا اس کو کافر بھی نہ کہو، اس پر لعنت بھی نہ کرو، تو یہ بات بالکل غلط ہے۔ پہلے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ یہ قول امام اعظم ابو حنیفہ سے ثابت کرے کہ واقعیتاً امام اعظم ابو حنیفہ نے یہ موقف رکھا تھا، یا ان کا واقعیتاً یہ موقف تھا، یہ سند کے ساتھ باسند ثابت کرے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد یہ بات کرے کہ احناف کا موقف یہ ہے کہ وہ یزید پر لعنت نہیں کرتے، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح کا کوئی موقف ثابت نہیں ہے۔ بزرگوں نے جن بزرگوں نے نقل کیا ان کا کوئی قصور نہیں ہے، وہ ناقل ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس حوالے سے ہم ان کو کچھ نہیں کہیں گے، بلکہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کوئی یزید کو کافر کہے گا بھی تو اسے منع نہیں کریں گے۔ تو بھائی امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے تو باقاعدہ طور پہ اجازت بھی دے دی کہ اگر کوئی شخص یزید کو کافر کہہ رہا ہے اس کو منع نہیں کریں گے، اس کو کہنے دیں گے کہ ہاں کہو، کیونکہ یہ بات انہیں بھی پتا تھی کہ امام اعظم ابو حنیفہ کا جو یہ موقف ہے یہ ثابت شدہ نہیں ہے، یہ اس کی سند نہیں ہے، یہ بلا سند ایک موقف نقل در نقل در نقل یہ چلا آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یزید کے معاملے میں امام اعظم سے یہ بات بالکل ثابت نہیں ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ نے جو ہے وہ سکوت اختیار کیا، بلکہ میں نے ابھی جیسا آپ کو بتایا کہ اسی کے مقابلے کا ایک اور قول بھی ملتا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ نے یزید پر صراحتاً لعنت کی ہے، ٹھیک ہے؟ جزاک اللہ، آخر دعوانا